من۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے، اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ قریب تھے، تو ایک بندہ آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے بالوں کو سیٹنگ سیدھا نہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو بالوں کو سیدھا نہیں کر سکتا، بالوں کو بنا نہیں سکتا، بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ صاف ستھرا نہیں کر سکتا اور کنگھا وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دوسرا بندہ آیا جس کے کپڑے صاف ستھرے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کیا ایسی چیز نہیں ملتی جس سے تو اپنے کپڑے صاف کر لے۔ دیکھو اللہ پاک کے نبی نے ہمیں یہ درس دے دیا کہ گندے کپڑے نہ پہنیں، اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے کپڑے ستھرے رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستھری چیز ہی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ ابو داؤد شریف حدیث ہے، کتاب اللباس، حدیث نمبر 4062۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خود کو درست کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی نے دیکھو کتنا پیارا پیغام دیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے صاف ستھرے سیٹنگ نہیں تھی، وہ کنگھا داڑھی بھی بکھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ اشارہ کیا کہ ہماری مسجد میں بھی نہ آؤ، تاکہ ستھرے ہو کر آؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی نے یہی پیغام دے دیا کہ ہمیں بھی چاہیے ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ گیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا اس سے بہتر نہیں ہے؟ پھر فرمایا کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جو انسان اپنے آپ کو ستھرا نہیں رکھتا، گندی حالت میں رہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے لگتا ہے جیسے شیطان ہو، کیونکہ شیطان کی گندی شکل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے کام گندے ہیں۔ یہ موطا امام مالک کتاب الشعر حدیث نمبر 1819۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ طیب ہے، طیب کو یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، صاف ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، صاف ستھری چیز کو پسند فرماتا ہے۔ دوسرا ستھرا ہے، ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، ستھری چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تیسری بات کریم ہے، وہ کرم کو پسند فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ چوتھی بات جواد ہے، جود و سخا کو دوست رکھتا ہے۔ جود و سخا جو سخی ہو، سخاوت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے۔ لہٰذا اپنے صحن کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ دیکھو ہمیں چاہیے ہم اپنے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے گھر کو ستھرا رکھیں، اور اپنے کمروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الادب، حدیث نمبر 2808۔ ایک اور حدیث مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے تو آج موقع ملے تو ایک درخت لگا دو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ شام کو قیامت آنے والی ہے، صبح موقع ملے تو درخت لگا دو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے 12922۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کیونکہ یہ جو درخت ہے یہ صفائی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ جو ہمارے ماحول کی آلودگی ہوتی ہے، ماحول کی گندگی ہوتی ہے، یا جو ہماری گاڑیوں سے دھواں نکلتا ہے، یہ اس کو کھینچ لیتے ہیں، یہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں پتہ ہو کہ کل قیامت آنے والے ہے تو آج ایک درخت لازمی لگا دو، تاکہ آپ کے حصے میں یہ بھی شامل